آج اگر ہم اس بات کو کہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخیوں کو روک نہیں سکتے یا ان کے لیے کوئی سخت فیصلے نہیں کر سکتے، ملک کو خطرہ ہے، ملک کے جی ایس ٹی پلس سٹیٹس کو خطرہ ہے، تو ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ یعنی یہ تو ویسا ہوا کہ میرے سامنے کوئی شخص میرے باپ کو زرد و کوب کرے، اس کو برا بھلا کہے، اور میں چپ چاپ دیکھتا رہوں کہ اگر میں نے اس ظالم کا ہاتھ روکا تو یہ مبادا مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ سختی کے ساتھ ان تمام لوگوں سے، ان تمام اداروں سے نپٹا جائے جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں۔ جو ایک چینل ہے جیو، آج پہلی دفعہ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، اس سے پہلے بھی اس طرح کی حرکتوں میں یہ چینل اور اس کے مالکان ملوث رہے ہیں۔ بھلا یہ کس قسم کا ملک بنتا جا رہا ہے کہ ایک بزرگ سید زادہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک دھمکی لگائے اور اس کو 35 سال قید کی سزا سنا دی جائے۔ ہمارے حکمران جو کسی کھاتے میں نہیں آتے، یقین مانے کہ ہمارے بازار میں ایک ریڑھی پر گنڈیریاں بیچنے والا شخص میری نظر میں ان حکمرانوں سے زیادہ عزت کا قائل ہے کہ وہ محنت مزدوری سے روٹی کماتا ہے۔ یہ حرام خور، ان کو نہ اپنی عزت کا کوئی شرم و حیا ہے، نہ اپنی عزت کا خیال ہے، اور نہ یہ خیال ہے کہ ان کی عزت افزائی کیسے کی جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دین پھیلاتے ہیں۔ اور جس چینل نے اس طرح کی گھٹیا حرکت کی ہے اس کو 15 دن کے لیے آپ نے عوام کو مزید ایک گولی دے دی کہ 15 دن کے لیے ہم اس چینل کو بند کر دیتے ہیں، تو ناجینا اس طرح کے کام اب اس ملک میں نہیں چلیں گے۔ اگر ہم روئے زمین پر نظر اٹھا کر دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ جنہوں نے کم و بیش 600 سال حکومت کی ہے، سلطان عبدالحمید خان کے دور میں فرانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا اعلان کیا گیا، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، تو آپ نے فوراً جنگ کا ارادہ کر لیا اور اس حرکت سے کفار کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ تو کیا ہم اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے؟ کیا اس 25 کروڑ عوام میں ایک بھی ایسا مرد مجاہد نہیں ہے کہ جس کے ڈر سے یہ کام نہ کیا جاتا؟ تو ثابت کیا ہوا کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کسی مولوی کی زبان، کسی پیر کی زبان میں نے اس معاملے پر کھلتی ہوئی نہیں دیکھی۔ بند کمروں میں اجلاس کر لینا، جیسے ابھی کل کی بات ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے انہوں نے بند کمرے میں ایک کانفرنس منعقد کی اور اس کانفرنس میں اس چیز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مبارک ہستیوں کی شان کے بارے میں ایک لا پاس کرنا چاہا کہ ہمیں ان کی عزت کس طرح کروانی ہے۔ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائدہ کیسے ہوگا۔ شرم دلائی جائے۔ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کس کے پاس ہے۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ کے نام نہاد مولوی اس چیز کو بیان بار بار کر رہے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی کا عالم ہے کہ ایک سید زادہ، ایک حافظ ہمارے ملک پر حکمرانی کر رہا ہے، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ثابت کر کے دکھائیں کہ جناب والا آپ کے نانا کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ آج محسن نقوی کو کوئی کچھ کہے، مریم نواز کو کوئی کچھ کہے، تو اگلے چند گھنٹوں میں اس بندے کو نہ صرف اٹھا لیا جاتا ہے بلکہ اس کے مستقبل کا بھی بیڑا گھرک کر دیا جاتا ہے۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان کس کمرے میں سو رہا ہے کہ آج اس کو سومو کو لینا نظر نہیں آ رہا؟ جس آرمی چیف کے گن گائے جا رہے ہیں، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ان کے فضائل سنائے جا رہے ہیں کہ ایران امریکہ کی صلح کروا دی، فلانے ملک میں یہ کام کر دیا، اور جن کے صدقے یہ سب کچھ ملا ان کی عزت پہ حرف آیا اور تم گونگے بہرے بن کر کسی کونے میں چھپے بیٹھے ہو۔ عام عوام کیا کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ آج 50 بندہ 200 بندہ باہر نکلے تو کیا سب بھول چکے ہیں کہ مریدیے میں زندہ مسلمانوں کو جلایا گیا؟ اور مسلمان میرے اور آپ کے جیسے نہیں، حفاظ کرام، داڑھیوں والے، پگڑیاں پہننے والے، وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کا دین عام کرتے تھے، کبھی کسی گٹر میں سے، کبھی کسی نالے میں سے، کبھی کسی کونے میں سے مسلمانوں کی لاشیں مل رہی ہیں اور آپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ یقین مانے
कि जिस दिन आप इस खुद साख्ता ताकत की कुर्सी से उतरे तो अवाम का हाथ आपके गिरेबान पर होगा। आज आपको समझ आएगी कि इक्तदार की कुर्सी से उतरने के बाद आप पाकिस्तान से बाहर क्यों भागते हैं। हम छोटे होते हमारी मस्जिद के इमाम साहब कारी महमूद साहब, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमें अच्छी तरह याद है कि जब इमाम साहब बुजुर्ग हुए और उनकी रिटायरमेंट का फैसला किया गया तो वो इलाका छोड़कर कहीं नहीं गए। किसी उलमा इकराम को, किसी आलिम दीन को ले लें कि जब वो अपनी जिम्मेदारियों से सबक दोष होते हैं, सेहत के हवाले से या अगला कोई शागिर्द आगे लेकर आना हो, इस वजह से जब वो पिछली सफ में जाते हैं तो उलमा कराम ने तो कभी रट्टा नहीं लगाया कि हमें बेल्जियम भेज दो, हमें फ्रांस भेज दो, हमें स्विट्जरलैंड भेज दो। क्यों? उन्होंने सारी जिंदगी इज्जत कमाई है और आपने क्या कमाया है? गालियां, हराम का माल। इतना सारा माल कमाने के बावजूद, इतनी सारी ताकत इकट्ठी करने के बावजूद अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली इन गुस्ताखियों पर अगर तुम्हें गैरत नहीं आती, अगर तुम्हें गुस्सा नहीं चढ़ता, तुम्हारा चेहरा लाल नहीं होता, तो मेरा बरादराना मशवरा है कि कहीं जाकर डूब मरो, इससे पहले कि फरिश्ते तुम्हारे बदबूदार जिस्म को घसीटे, तुम्हें कब्र में अजाब दे। तुम्हें चाहिए किसी चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो।